الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العزت نے دنیا کو خوبصورت بنایا ہے، اور دنیا میں اللہ رب العزت نے بیش بہا نعمتیں رکھی ہیں، جو انسان کو یہ نظر آتا ہے کہ یہ نعمتیں، یہ دنیا کی چیزیں، یہ دنیا کا ساز و سامان، اللہ رب العزت نے اس کے اندر سکون رکھا ہے۔ اس لیے انسان ان کے لیے محنت کرتا ہے، خون پسینہ ایک کرتا ہے، دن رات ایک کرتا ہے، مشقتیں اٹھاتا ہے، تکلیفیں جھیلتا ہے، دنیا کا ساز و سامان جمع کرتا ہے، اچھا گھر بناتا ہے، اچھی کوٹھی بناتا ہے، اچھا لباس پہنتا ہے، اور اچھی گاڑی لینے کی کوشش کرتا ہے، دنیا کا ساز و سامان اپنے پاس جمع کرتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ جب میرے پاس دنیا کا ساز و سامان آ گیا، میرے پاس اچھا لباس آ گیا، میرے پاس اچھا مکان آ گیا، میرے پاس اچھی گاڑی آ گئی، میرے پاس بینک بیلنس، دنیا کا مال و دولت زیادہ ہو گیا، تو میں سکون پالوں گا، چین پالوں گا، راحت حاصل کر لوں گا۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، اللہ رب العزت نے دلوں کا سکون دنیا کے ساز و سامان میں نہیں رکھا ہوا۔ اللہ رب العزت نے دلوں کا سکون اچھی گاڑی میں نہیں رکھا۔ اللہ نے دل کا سکون، ذہنی سکون، اللہ تعالیٰ نے اچھے لباس میں نہیں رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے دل کا سکون اچھی کوٹھی میں نہیں رکھا۔ اگر ایسی بات ہوتی تو پھر امیر لوگ خودکشیاں نہ کرتے۔ دنیا کا ایک ملک ہے سوئٹزرلینڈ، بہت ہی خوبصورت ملک ہے، حسین و جمیل ملک ہے، اور اس ملک میں رہنے والے سارے لوگ امیر ہیں، کوئی ایک بندہ بھی غریب نہیں ہے۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، وہاں بھی خودکشی کو قانونی حیثیت حاصل ہے۔ اگر کوئی خودکشی کرنا چاہتا ہے تو وہ قانون میں درخواست دے تو اس کو اجازت مل جاتی ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے دلوں کا سکون مال و دولت کے اندر نہیں رکھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں: الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ لوگوں سن لو، اللہ تعالیٰ نے دلوں کا سکون اپنی یاد میں رکھا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، دلوں کا سکون وہ چیز، وہ تعلیمات عطا کرتی ہیں جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر اس دنیا میں تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اے سارے لوگوں، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ اگر تم اپنی زندگی کو بہترین کرنا چاہتے ہو، تم دلوں کا سکون پانا چاہتے ہو، تم اپنے ذہنوں کو سکون دینا چاہتے ہو، اور تم خوش رہنا چاہتے ہو، تو تمہیں یہ چاہیے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپناؤ۔ جتنا بندہ اللہ کے حکم سے دور ہوگا، نبی کے طریقے سے دور ہوگا، نبی کی تعلیمات سے دور ہوگا، میرے محترم بھائیوں، اتنی دنیا کی زندگی اس کی تنگ ہو جائے گی۔ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اس کا دل ویران ہوگا، اس کا ذہن پریشان ہوگا، اور اس کو سکون حاصل نہیں ہوگا۔ اسی لیے میرے محترم بھائیوں، جو بھی ہمارے پاس ہے یہ ہمارا نہیں ہے، یہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ ہماری جان بھی اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، ہمارا مال بھی اللہ تعالیٰ کی امانت ہے،
ہماری اولاد بھی اللہ تعالیٰ کی امانت ہے ہمارے پاس. جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے، ہماری کار، ہماری کوٹھی، ہمارا بنگلہ، ہماری دکان، ہمارا کاروبار، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے ہمارے پاس. ہم ذاتی اس کے مالک نہیں ہیں. اس لیے ہم ایک مسلمان ہونے کے ناطے، اللہ کے بندہ ہونے کے ناطے، ہم اپنی مرضی سے ان چیزوں میں تصرف نہیں کر سکتے. اگر اپنی مرضی سے تصرف کریں گے، اللہ کے حکم کے خلاف تصرف کریں گے، نبی کے طریقے کے خلاف تصرف کریں گے، تو اس پر ہماری پکڑ ہوگی. میرے محترم بھائیوں، یہ جان جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے. ہم اپنی مرضی سے اس کو ضائع نہیں کر سکتے. ہم خودکشی کرنے کی اسلام میں اجازت نہیں. خودکشی ایک کبیرہ گناہ ہے، اور ایسا بڑا گناہ ہے کہ جس کے بعد انسان کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی. ہر گناہ کے بعد توبہ کی توفیق مل سکتی ہے، لیکن خودکشی کے بعد توبہ کی توفیق نہیں مل سکتی. اس لیے کہ توبہ کا دروازہ اس وقت تک کھلا ہے جب تک انسان کی جان میں جان ہے. جب انسان فوت ہو گیا، جب تک کہتے ہیں نا، جب تک سانس ہے تب تک چانس ہے. جب سانس ہی اس نے اپنے خود ہی ختم کر دی، خود ہی اس نے توبہ کی توفیق اپنی ختم کر دی، سلب کر دی، چھین لی، تو پھر اس کو توبہ کی توفیق کیسے ملے گی؟ کفر و شرک کے بعد بڑا گناہ وہ خودکشی کرنا ہے. میرے محترم بھائیو، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بھی خودکشی کرے گا، تو جس چیز کے ساتھ بھی خودکشی کرے گا، قیامت والے دن تک برزخ میں اس کو وہی عذاب ہوتا رہے گا، اور جہنم میں بھی وہی عذاب ہوتا رہے گا. ایک بندے نے زہر کھائی ہے، وہ زہر کھاتا رہے گا. ایک بندے نے پہاڑ سے چھلانگ لگائی ہے، تو ایک عالم برزخ میں بڑا پہاڑ قائم کیا جائے گا، اور اس سے بار بار اس کو گرایا جائے گا. کسی نے چھری کے ساتھ، خنجر کے ساتھ، تلوار کے ساتھ اپنے آپ کو کاٹا ہے، اپنی گردن کاٹی ہے، اسی کے ساتھ وہ اس کو سزا دی جائے گی. اور ایک بندے نے اگر ریل گاڑی کے آگے کھڑے ہو کر خودکشی کی ہے، تو عالم برزخ میں اس کو بار بار ریل گاڑی کے ساتھ اس کو عذاب دیا جائے گا. یعنی جس چیز کے ساتھ بھی انسان نے خودکشی کی ہے، اسی چیز کے ساتھ اس کو عالم برزخ میں، قبر میں بھی عذاب دیا جائے گا، اور پھر جہنم کے اندر بھی اسی کے ساتھ اس کو عذاب دیا جائے گا. اسی لیے کہتے ہیں کہ جو بڑے لوگ ہوں، سیاسی طور پر بڑے لوگ ہیں، مذہبی طور پر بڑے لوگ ہیں، بڑے علماء کرام ہیں، انہیں یہ چاہیے کہ خودکشی کرنے والے کا نماز جنازہ بھی نہ پڑھے. ویسے لوگوں کی اجازت سے لوگ پڑھ سکتے ہیں، ویسے پڑھا بھی سکتے ہیں، لیکن جو بڑے لوگ ہیں، جن کو لوگ بڑا سمجھتے ہیں اپنا، وہ نہ پڑھیں، تاکہ اس کی حوصلہ شکنی ہو، تاکہ اس کی کیا ہو، جنازہ چھوڑ دینا سارے، نہ پڑھے کوئی بھی نہ، تو لگ پتہ جائے پڑھی رہے میت تو پھر کوئی ایسا کام نہ کرے. تو اس لیے حوصلہ شکنی کے لیے کہ تاکہ خودکشیوں سے لوگ باز آ جائیں، تو جو ملک و ملت کے بڑے لوگ ہیں، مذہبی بڑے ہیں، سیاسی طور پر بڑے ہیں، وہ اس کی نماز جنازہ میں شرکت نہ کریں. جیسے پیارے نبی علیہ السلام کے دور میں ایک بندے نے خودکشی کی، تو پیارے نبی علیہ السلام نے اس کی نماز جنازہ ادا نہیں کی، خود نہیں پڑھائی. ہاں دوسرے کسی نے پڑھائی تو اس کو منع بھی نہیں کیا، لیکن خود پیارے نبی علیہ السلام نے نماز جنازہ نہیں پڑھائی. اسی طرح ایک بندہ مر گیا، اس کے اوپر قرضہ تھا، تو اس کی بھی نماز جنازہ پیارے نبی علیہ السلام نے نہیں پڑھائی. کہ اپنے قرضے کا بندوبست کر کے کیوں نہیں گیا، اس کے لیے اس نے کوشش کیوں نہیں کی، خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی. لیکن پڑھنا جائز ہے، اس لیے کہ خودکشی بے شک کبیرہ گناہ ہے، لیکن اس سے بندہ کافر نہیں ہوتا، مسلمان ہی رہتا ہے. لیکن اس نے ایک بڑا گناہ کیا ہے، اس کی وجہ سے اس کو بڑے لوگ اس کی جنازے میں شرکت نہ کریں. تو لیکن یہ بھی آتا ہے ایک حدیث پاک میں ہے، بخاری اور مسلم کے حدیث پاک میں یہ لفظ آتا ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اور اس کو یہ عذاب ملتا رہے گا. ہاں یہ ہے کہ ایک لمبے عرصے کے بعد اگر اللہ تعالیٰ چاہیں، اس کے پیچھے لوگوں نے توبہ استغفار زیادہ کیا، اس کی ایصال ثواب کے لیے لوگوں نے زیادہ محنت کی، کوشش کی، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہیں تو اپنی رحمت اس کو معاف بھی کر دیں، اللہ تعالیٰ چاہیں تو اپنی رحمت سے اس کو معاف بھی کر دیں. یہ بھی حدیث پاک سے ثابت ہے. ایک بندہ تھا، حضرت طفیل بن عامر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول ہیں.
وہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں جا رہے تھے تو ہمارا ایک دوست زخمی ہو گیا، بیمار ہو گیا، اور بیماری اتنی شدت اختیار کی کہ اس کو بڑی تکلیف ہونے لگی، تو اس نے بیماری کی شدت کی وجہ سے ایسا کیا کہ خنجر سے اپنا گلا کاٹ، اس نے کہا مجھے تکلیف برداشت نہیں ہوتی ہے، تو خنجر سے اپنا گلا کاٹ دیا۔ تو کہتے ہیں بعد میں مجھے وہ خواب میں آیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ بتا کہ اس نے خنجر سے نا اپنا بازو کاٹا تھا، بازو کاٹا، پھر خون اتنا زیادہ نکلا کہ وہ مر ہی گیا، فوت ہو گیا۔ تو کہتے ہیں بعد میں جب مجھے خواب میں آیا تو میں نے اس سے پوچھا اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا؟ مجھے بڑی اچھی حالت میں نظر آیا، لیکن یہ تھا کہ اس کا وہ ہاتھ جس کو اس نے کاٹا تھا خنجر سے، وہ اس کے اوپر اس نے کپڑا لپیٹا ہوا تھا، وہ چھپایا ہوا تھا۔ تو میں نے پوچھا اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے باقی تو مجھے معاف کر دی ہے، لیکن یہ جو میرا ہاتھ ہے نا یہ اللہ تعالیٰ نے ٹھیک نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمایا تو نے خود ہی خراب کیا تھا، اب خود ہی ٹھیک کر اس کو۔ تو پھر کہتے ہیں میں نے یہ خواب نبی علیہ السلام سے بیان کی جا کر کہ فلاں بندہ جس نے ایسے کیا تھا اس کے ساتھ میں نے ایسا خواب میں دیکھا ہے، تو کہا نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ کو بھی معاف فرما دے، اے اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ کو بھی معاف فرما دے، اس سے گناہ ہو گئی، غلطی ہو گئی تھی، اس کو معاف فرما دے، اس کا ہاتھ بھی ٹھیک کر دے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ خودکشی کبیرہ گناہ ہے۔ بڑے لوگ جو مذہبی طور پر بڑے ہوئے یا سیاسی طور پر بڑے ہوئے، خودکشی کرنے والے کا نماز جنازہ ادا نہ کریں، باقی لوگ پڑھ لیں، کوئی بندہ پڑھا لے اور اس کے ساتھ اس کے لیے توبہ استغفار کرنا جائز ہے، اس کے لیے دعا کرنا جائز ہے، اور اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے۔ اب یہ خودکشیاں ہوتی کیوں ہیں؟ ہوتی اس لیے کہ دین سے دوری کا نتیجہ۔ ہم اپنی اولاد کو دنیا کے ہی کام سکھاتے ہیں، دنیا کی تعلیمیں دلواتے ہیں، ہم بس صرف دین کی تعلیم اتنی دلواتے ہیں کہ بس ہمارا بچہ نازلہ قرآن پڑھ لے تو ہم سمجھتے ہیں بس دین کا کام پورا ہو گیا، دینی تعلیم اس نے مکمل حاصل کر لی ہے۔ سکول کے 16 سال پڑھیں گے اور دینی تعلیم بس جو نا بچپن میں ایک دفعہ ناظرہ پڑھ لیں۔ جب ہم اپنے بچوں کو مکمل دینی تعلیم دلوائیں گے، اس قرآن پاک پڑھائیں گے، ناظرہ، ترجمہ، اس کو عالم بنائیں، قرآن پاک کا حافظ بنائیں، تو اس کو پتہ چلے گا کہ یہ جان ہماری اپنی نہیں ہے، اللہ کی امانت ہے۔ اور حدیث پاک میں پیارے نبی علیہ السلام نے کتنی ناراضگی کا اظہار کیا، نماز جنازہ بھی نہیں پڑھایا خودکشی کرنے والے کو۔ تو اس سے جب دینی تعلیم ہوگی، دینی شعور ہوگا، تو پھر یہ ان کی روک تھام ہوگی۔ اور جتنا مرضی یہ بندہ تنگ ہو، اسلام میں خودکشی کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ سے دعا مانگے، محنت کرے، اپنے حالات ٹھیک کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سب کے حال پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو عشقی مشوقی مبتلا ہوتے ہیں، وہ ناکام ہو جاتے ہیں محبت میں تو وہ بھی خودکشی کر لیتے ہیں، اور ایسے بھی کہتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں اس کو، بعد میں ہم نا آخرت میں جمع ہو جائیں گے، دونوں ایک دوسرے کو مار دیں۔ ایسے بھی کئی واقعات پیش آئے ہیں، اور یہ قبریں بھی ساتھ ساتھ کرتے ہیں اور کہتے ہیں چلو جی دنیا میں نہیں جمع ہو گئے، قبر میں ساتھ جمع ہو گئے، آخرت میں ساتھ جمع ہو جائیں گے۔ یہ جہالت کی باتیں ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ایک بندہ خودکشی کر کے وہ جنت میں تھوڑا ہی جائے گا، وہ جہنم میں جائے گا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت نصیب فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔